نورانیت بھی تھی، فضیلت بھی تھی، مثلیت بھی تھی. انہوں نے دونوں پہلوؤں کو دیکھا. ان کے سامنے انبیاء کی فضیلتیں آئی مگر انہوں نے فضیلتوں کو دیکھنے سے انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا. ان کی نگاہ فقط لباس بشریت میں اٹک گئی. وہ جب بھی دیکھتے وہ کہتے یہ تو ہمارے جیسا نبی ہے، یہ گلیوں میں چلتا پھرتا ہے، کھانا کھاتا ہے. تو نبی کی بشریت سے انہوں نے اپنے اوپر قیاس کیا. جب نبی کو محض اپنے جیسا سمجھا اور مطلقاً فضیلت کا انکار کر دیا تو یہ لوگ کافر ہو گئے. یہ لوگ کون ہوئے؟ پہلے تھے انہوں نے فضیلت اور بشریت دونوں کو دیکھا، انہوں نے بشریت کا انکار کیا، فقط فضیلت کو مانا تو مشرک ہوئے. دوسرے طبقے نے فقط مثلیت کو مانا، فضیلت کا انکار کر دیا تو یہ کافر ہو گئے. یا تیسرا طبقہ پیدا ہوا. ان کے سامنے بھی انبیاء کی دونوں شانیں تھی، فضیلت بھی تھی، مثلیت بھی تھی، بشریت بھی تھی، نورانیت بھی تھی، دونوں درجے سامنے تھے. انہوں نے دونوں درجوں کو دیکھا، بشریت بھی دیکھی، نبی کی فضیلت بھی دیکھی، مگر وہ دونوں پر کوئی حتمی رائے قائم نہ کر سکے. کبھی محض بشر مان لیتے، کبھی فضیلت کی طرف جھک جاتے، کبھی ادھر ہو جاتے، کبھی ادھر ہوتے. قرآن نے کہا یہ لوگ متذبذبین ہو گئے. لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا مذبذبین بین ذالک. کبھی ادھر ہو جاتے، کبھی فضیلت پر زور دیتے، بشریت کا انکار، کبھی بشریت پر زور دیتے، فضیلت کا انکار، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، مذبذبین ہوئے. دھوبی کے کتے کی طرح کہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. تو یہ لوگ مذبذبین ہوئے. یہی دو شانیں اگلے طبقے کے سامنے آئیں. انہوں نے انبیاء کی فضیلت کو بھی دیکھا، انبیاء کی مثلیت کو بھی دیکھا، بشریت کو بھی دیکھا، نورانیت کو بھی دیکھا. دونوں پہلو دیکھے. انہوں نے فضیلت کا انکار نہیں کیا، بشریت کا بھی انکار نہیں کیا. فضیلت کو بھی مانا، بشریت کو بھی مانا، دونوں پر ایمان رکھا. مگر دونوں پر ایمان رکھنے کے باوجود جب بھی زبان کھلی نبی کی بشریت کو بیان کیا، فضیلت کو فقط مانا، زور سارا نبی کی بشریت پر لگا دیا. جب بھی تقریر کی، تاریخ لکھی، کتاب لکھی، نبی کو بشر ثابت کرنے پہ زور لگاتے رہے. فضیلت کا اقرار کیا، بشریت پر اصرار کیا. فضیلت کو مانا، بشریت پر زور لگایا. یہ طبقہ تاریخ میں منافقین کا طبقہ ہو گیا. منافق تکبیر، دونوں پہلو. آپ جائیں آج جو لوگ جنہیں میرے آقا کا میلاد منانا بدعت و شرک نظر آتا ہے، فضیلت بدعت و شرک نظر آتی ہے، نعت بدعت و شرک نظر آتے ہیں، آپ جا کر گرفت گئے. وہ کہیں گے ہم کب انکار کرتے ہیں؟ ہاں تم انکار بھی نہیں کرتے پر اقرار بھی نہیں کرتے. تم مانتے ہو مگر ماننے کے بعد تمہارا سارا زور فضیلت کی بجائے بشریت پر لگتا ہے. فضیلت کی بجائے تو جس کو فقط بشریت پر جو زور لگائے، بے شک دوسرے پہلو کا انکار نہ کرے، مانے، لیکن زور سارا بشریت پر لگائے، وہ منافق ہے. وہ کون ہے؟ منافق ہے. یہ 4 طبقات ہوئے. یہاں ایک 5واں طبقہ پیدا ہوا. کون سا طبقہ؟ ان کے سامنے بھی دونوں پہلو تھے، فضیلت بھی تھی، مثلیت بھی تھی. فضیلت بھی تھی اور بشریت بھی تھی، نورانیت بھی تھی. دونوں کو دیکھا. انہوں نے دونوں کو دیکھا. دونوں کو دیکھنے کے بعد بشریت کو فقط مانا، بشریت کا انکار، بشریت کو مانا، زور سارا فضیلت پر لگا. بشریت کا انکار، مگر جب بھی زبان کھولی آقا کی شان بیان کی. یہ لوگ حضور کے صحابہ ہو گئے، یہ مومن ہو گئے. یہ کون ہوئے؟ اب آپ یہاں جھانک کے دیکھیں. بتایا کیوں؟ جھانک کر دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ جو دونوں کو مانے، دونوں کو مانے، اور جو بشریت پر زور لگائے وہ منافق ہے، اور جو بشریت کو مان کے سارا زور فضیلت پہ لگائے وہ مومن. جب بھی زبان کھولے بس آقا کی شان بیان. جب بھی یہاں زبان کھولے آقا کی
بس جب بھی کبھی محفل ناز سجائے بیٹھا ہے، کبھی گھر بار سجائے بیٹھا ہے، یوں زندگی کا کھلا کے اڈیکا بیٹھی ہے، دل سے عشائی بیٹھا ہے، تیرے غماندہ مارا ایک گھر بار سجائی بیٹھا ہے، یوں میں ہر وقت محمد محمد کریں دے گزر گئی، جب بھی زبان کھولے نعرہ یہ ہو محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے دے، خدا کو ہی دے دے دکھیں دے گزر گئی، جب بھی زبان کھولے فضیلت کو بیان کرے، جب بھی زبان کھولے فضیلت کو بیان کرے، جس سے یہ تعلق نصیب ہو آقا کا وہ مومن بن جاتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں جنہیں آقا کا یہ تعلق نصیب ہے، مبارک ہو آپ کو۔ اللہ رب العزت نے حضور کی فضیلت بیان کرنے والوں میں کھڑا کیا ہے، اس لیے بشریت کو مانو، سارا زور آقا کی فضیلت پر لگا دو، سارا زور آقا کی فضیلت پر لگا دو۔ یہ صحابیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضور شب معراج واپس پلٹے، واقعہ بیان کیا پورا، تو صبح کافر اور مشرک آ کے جمع ہو گئے، آ کر پوچھنے لگے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، ہمیں کوئی دلیل دینا کہ آپ واقعی ہمیں سمجھ آ جائے کہ آپ گئے رات کو معراج پر۔ حضور نے فرمایا تمہارے 3 قافلے تجارت پر گئے ہوئے تھے، میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں، میں رات کو سفر پہ گیا ہوں، واپس آیا ہوں، یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ واپس کب پہنچیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا پہلا قافلہ آج شام کو جب سورج غروب ہوئے گا پہنچ جائے گا، سورج غروب ہوگا تو پہنچ جائے گا، دوسرا قافلہ عشاء کے بعد آئے گا، اور تیسرا قافلہ صبح جب سورج طلوع ہوگا اس وقت پہنچے گا، اس وقت۔ اب یہ واقعہ تو ایک ہی ہے نا، اب اس واقعے کو پرکھنے کے لیے صحابہ کرام، حضور نے صبح بیان کیا فجر کے بعد، سارا دن صحابہ کرام بے چین بیٹھے رہے کہ شام ہو، سورج غروب ہو، قافلہ پہنچ جائے اور آقا کی کئی بات سچ ثابت ہو جائے۔ واقعہ ایک ہے، اس واقعے کے لیے سارا دن کفار بھی بےتاب رہے، وہ بھی تڑپتے رہے کہ شام ہو، قافلہ نہ پہنچے اور ہم مذاق اڑائیں، قافلہ نہ پہنچے اور ہم مذاق اڑائیں۔ ایک کی نگاہ ابدیت پر ہے، دوسروں کی محبوبیت پر۔ انتظار کیا، دونوں جاگے، دونوں نے انتظار کیا، شام کو قافلہ پہنچ آیا، بات سچ ثابت ہو گئی۔ یہاں پر بھی کافروں نے حضور کی ابدیت کو نہیں مانا، ڈھیٹ تھے، ڈٹ گئے، نہیں مانا۔ دوسرا قافلہ بھی رات کو پہنچ آیا، تیسرے قافلے میں صبح جب سورج طلوع ہونا تھا اس وقت پہنچنا تھا، سورج طلوع ہونے کا وقت قریب آ گیا، ساری رات ابو جہل اور ابو لہب کفار اور مشرکین کو جیلوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے کہ صبح سورج طلوع ہو جائے اور قافلہ نہ پہنچے تاکہ ہمیں مذاق اڑانے کا موقع مل سکے۔ ساری رات میرے آقا کے غلام ابو بکر صدیق، حضرت عمر، عثمان و علی وہ بھی نہیں سوئے، وہ بھی غلاموں کو لے کر دوسری پہاڑی پر بیٹھے رہے، جاگتے یہ بھی رہے، جاگتے وہ بھی رہے، ایک ہی واقعے کا انتظار ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ تیسرے قافلے کا راستے میں اونٹ گم ہو گیا رات کے وقت۔ اونٹ گم ہونے کی وجہ سے وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے، سورج طلوع ہونے کا وقت قریب آ گیا، سارے کافر مشرک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، مگر سورج طلوع نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورج خبردار، میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا کہ جب سورج طلوع ہوگا